عملی طور پر روزے سے اسے یہ کام کروائے، صابر ہو جائے، دوسروں کا درد اور غم اس کے اندر پیدا ہو جائے، سماج کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، رزق کے حرام سے اجتناب کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور اسی طرح اس کی زبان سچ بولے، سچ بولے۔ جس نے سچ نہیں بولا، جس نے سچ کو اختیار نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر رکھی ہے، اس نے روزے سے کیا سیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزے سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ کیوں؟ روزے نے تو اسے بتایا تھا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے میرے اندر گناہ کی کیفیت ہے، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، ان میں سے میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں آپ کے کہنے پر، کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرت شناس تھے، مزاج شناس تھے، آپ نے اسے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ الصدق ينجي والكذب يهلك۔ سچ جو ہے انسان کو نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، جھوٹ اسے ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جب شراب کا پیالہ اٹھایا اور نشے میں مست ہو کر اسے پینے لگا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اللہ کے نبی نے صبح حضور کی مجلس میں جانا ہے، صبح اللہ کے نبی نے پوچھ لیا رات کو شراب پیا تھا یا نہیں پیا تھا، تو کیا جواب ہوگا؟ جھوٹ تو بولنا نہیں، کہنا پڑے گا پیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے یہ کیسی میں کر سکتا ہوں جرأت کہ میں اللہ کے نبی کو یہ کہوں کہ میں شراب پی کر آیا ہوں؟ شراب بھی چھوٹ گئی، اسی طرح سے زنا بھی چھوٹ گیا۔ تو میرے دوستوں، ہمارے یہاں تو جھوٹ بولنے کا رواج ہے، فخر سے کہا جاتا ہے، اور اس موبائل نے تو اسے اور زیادہ تیز کر دیا۔ کھڑے یہاں ہیں، کہتے ہیں جی میں تو زنجانی کے پاس، وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ خالق پیدا کرنے والا تو دیکھتا ہے کہ کھڑا ہوا میں ہے، کہتا ہے زنجانی کا ہے، جھوٹ بول دیا۔ حضور علیہ السلام کو جو سب سے مقبول چیز تھی، اس لیے فرمایا جس نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جس نے سچ کو نہیں قائم کیا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس روزہ رکھنے کے بعد جب وہ خواتین لائی جاتی ہیں جن کو خون کی الٹی آتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ غیبت کرنے والیاں ہیں، یہ غیبت کرنے والی ہیں، اور روزہ رکھ کر انہوں نے گوشت کھایا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے پیٹ کے پیچھے اس کی باتیں کر رہے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو میرے دوستو، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، ہم نے غیبت بھی نہیں چھوڑی، اور ہم سارا دن، اور ہم تو روزہ رکھنے کے بعد وقت گزارنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور غیبت کر رہے ہیں، سارا دن بیٹھ کر گپے لگا دوسروں کے بارے میں باتیں کر۔ اللہ کے ولی تو قرآن پڑھ لیتے،